نیا جوڑا پہن کر اور ہلکا سا تیار ہو کر بھی کچن میں چلے جاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں ابھی بچوں کے لیے اسٹیک بنانے جا رہی تھی اور ساتھ ہی میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ ہم نے کہہ کر اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ تو بنا دیا اور یہ کہا کہ بیٹا پیسہ ساری زندگی کمانا، محنت کرتے رہنا، لیکن ہم نے انہیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے پیسہ کہاں لگانا ہے. میں دو باتیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہوں اور وہی بات میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ پیسہ ضرور کمانا اور اس پیسے کی قدر کرنا، لیکن اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی اپنے پیسے کی عادت نہ ڈالنا. وہ اس لیے کیونکہ مرد کو گھر کا کفیل کہا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی کفالت کرے. ہاں، جب بھی اسے زندگی میں کسی بھی سٹیج پر پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ اسے ضرور ہیلپ کرو کیونکہ آپ اس کے ساتھی ہو. اور دوسرا، ہمیشہ اپنے پیسے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرو جس سے آپ کوئی پراپرٹی خرید سکو یا پھر اپنے لیے بزنس بنا سکو، یا پھر ایسی انویسٹمنٹ کرو جو کل کے آنے والے ٹائم میں مطلب تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے. اور آج ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب ہمارا فرض ہے. خیر، اسٹیک جو ہے وہ بڑی ہی مزے کی بنی. اگلے دن میں نے کہا کہ اپنا کام شروع کرتی ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز نہ دیں، ان کو اس قابل بنائیں. تو ایک میری بڑی پیاری بہن نے مجھے میسج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے تو ماں باپ سارا پیسہ جو ہے وہ ہماری شادیوں پہ اور شو شاہ پہ لگا دیتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ کیسے رشتہ داروں کو آپ لوگ کھلانے بیٹھ جاتے ہو جو کہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شادی میں ہی بدگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. شادی پر کم سے کم سپینڈ کریں، شو آف پہ کم سے کم لگائیں. آپ وہی پیسہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیں، بچوں کی ذات پہ لگائیں، یا پھر اپنی بیٹیوں کو اگر آپ نے جہیز دینا نا تو اس کی جگہ پہ گاڑی لے دیں تاکہ وہ اپنے کام اپنی مرضی سے کر سکیں اور انڈیپینڈنٹ بنے. تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتانا. اور یہ جو باتیں ہیں نا یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں. موسم چینج ہوا ہے تو ہم دیسیوں کے گھروں کی سیٹنگ کیسے نہ چینج ہو. بچوں نے کہا کہ اس روم کی جو چیئرز ہیں وہ ہم دوسرے روم میں رکھیں گے اور صوفہ کم بیڈ ہم یہاں پر شفٹ کریں گے کیونکہ آگے ہمیں چھٹیاں ہو جانی ہیں اور ہم نے بالکل لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے. اور حمزہ ماشاءاللہ زندگی والا ہو، اسکول سے آتا گیا، اس نے کہا میں آپ کی ہیلپ کرواؤں گا. جیسے اس نے کھانا کھایا ساتھ میرے کاموں کے لگ گیا. جتنا اس سے کام ہوتا ہے یہ کوشش ضرور کرتا ہے. اچھا، بچوں نے پہلے زور لگایا اتنا، یار یہ بھارا تھا نا، بڑی مشکل سے کچھ میں نے ہیلپ کی، ہم اینڈ پہ تھک گیا. اب جب میں نے یہاں پہ رکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا روشا ذرا سوٹ نہیں کر رہا. کہتی ہیں چھوڑ دیں آپ اس بات کو. لیکن یہ ایک چیز بڑی زبردست ہے جو کہ بڑی عید کے لیے بیسٹ آپ لوگوں کو میں چاپر ریکمینڈ کروں گی جو کہ زارا اسٹور سے ملے گا. گرمیاں آ گئی ہیں تو امی کے ساتھ میں نے ریکارڈ کی تھی کلفی کی ریسپی، بڑی مزیدار سی جو امی ہمیں بچپن میں بنا کر دیا کرتی تھی. بایو میں میرے یوٹیوب چینل کا لنک ہے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے ریسپی دیکھ سکتے ہو. اچھا، پھر امی کے ساتھ باہر چلے گئے، کچھ کام تھے وہ کرنے کے لیے. پتہ ماؤں کے ساتھ نا آپ جتنا بھی ٹائم سپینڈ کر لو آپ کا دل نہیں بھرتا. اور ماشاءاللہ سے نیا گھر بن رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن دیکھنے چلے گئے. اور ہفتے میں 1 سے 2 بار میں ضرور سبھی لگواتی ہوں تو وہ دیکھنے چلے گئے. وہیں پہ پھر میں نے ناشتہ کیا اور پھر گھر آئے تو روشا اسٹیک بنا رہی تھی تو وہ دیکھنے لگ پڑی اور بڑی مزے کی روشا نے اسٹیک بنائی. باقی اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے. آپ لوگ بھی اپنوں کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی خیال رکھا کریں جو کہ ضرورت مند ہیں. اور آج کل تو اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کے ہاں موسم کیسا چل رہا ہے. آج میں نے روشا سے کہا کہ چلو چھت کی صفائی کرتے ہیں اور اس نے آ کے اپنا گرل میں سر پھنسا لیا. پیچھے ہٹی تو ٹائی لگ گئی. میں نے کہا کہ رولے مک گئے ہیں تو آ کے ہیلپ کروا دو. یہ ہماری فرسٹ جو ہے وہ رنگ لائٹ تھی اور یہ میرے جہیز کی الماری اور برتن ہے. میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو جہیز نہ دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ہنر سکھائیں یا پھر ہو سکے تو پراپرٹی دے دیں جو کہ کل کو ان کا اپنا گھر بن جائے اور ان کو کوئی کہنے والا یہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے یا پھر عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ آپ کو سننے کو نہ ملے. اگلے دن جی حمزہ کی پی ٹی ایم تھی اور مجھے وہاں پر جانا تھا. تیار ہو رہی تھی، یہ والا ڈریس پہنا، ساتھ ساتھ عروشہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو جو آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنا سکوں نا وہ بنا لوں. اور یہاں پر جاتے ہوئے اتنی میں نے انسٹرکشنز دی اور یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ یار گھر جا کے کھانے میں کیا بناؤں کیونکہ بچوں کی الگ چوائس ہوتی ہے اور ہم بڑوں کی الگ. آئی اتنی زیادہ گرمی تھی، امی کو بھی میں ساتھ لے آئی. اب میں نے کہا امی کے ساتھ کچھ دن ٹھہرتے ہیں اور ساتھ پہ سبزیاں وغیرہ لے کے آئی. اپنے لیے اور امی کے لیے آلو اور گوشت بنایا اور بچوں کے لیے میں نے کہا چاؤمین بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ فٹافٹ کھا لیں گے. اس کی ساری تیاری ہوئی تھی، فٹافٹ بنایا. اسی ڈریس میں میں سیدھا کچن میں آ گئی. صرف میں نے لینزز نکال دیے اور میں نے کہا کہ اسٹیک وغیرہ بنا کر رکھتی ہوں. ہم عورتوں کی نا آدھی زندگی جو ہے وہ کچن میں ہی گزرنی ہے. پھر اپنے کام کو لگ گئی. اور جہیز والی بات پر آپ لوگ کیا کہتے ہو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے. یہ نہیں میں نے سوچا تھا کہ لیبر لگے گی تو یہ والا کام بھی ہو جائے گا. لیبر آتی ہماری مرضی سے ہے لیکن جاتی اپنی مرضی سے ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ باجی ہم 3 دن میں سارے گھر کا کام مکا دیں گے اور سال میں 1 دفعہ ضرور لیبر لگواتی ہوں اچھے موسم میں. ایک تو گھر کی صفائیاں اچھے سے ہو جاتی ہیں، دوسرا مینٹین رہتا ہے اور گھر کی پرائس وغیرہ بھی یار ڈاؤن نہیں ہوتی ہے. ضرور ذہن میں رکھنا. میں نے کہا بھائی کام تو مکنے نہیں ہے، پہلے اچھا سا ناشتہ بناتے ہیں، اپنے لیے ناشتہ کرتے ہیں. اتنے میں بچے بھی جا کے کہ جی یہاں پہ بھی ناشتہ بنا دیں. میں نے کہا اچھا بھائی رکو بنا دیتی ہوں، پہلے مجھے تو کھانے دو کیونکہ میں صبح
صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور بیڈ جو ٹوٹا ہے نا اس کی مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی. انہوں نے جیسے ہی کھینچا ہے کہ اس روم میں میرا دل تھا کہ ونائلنگ کروا لوں تو بیڈ کی جو ایک ٹانگ ہے وہ ٹوٹ گئی. حمزہ سارے میری ساتھ ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. پھر میں نے کہا لیبر کو چائے بنا کے دیتی ہوں. اور گھر کا تو یار نقشہ 24 گھنٹے میں ہی بدل گیا ہے. مطلب اتنا گھر میں میسڈ اپ تھا نا کہ میرا بالکل دل نہیں لگ رہا. اور اینڈ پہ جی سارے اس روم کی ونائلنگ ہو گئی ہے, دیکھیں اچھی لگ رہی ہے. اس روم میں تھوڑے سے زیادہ اس کی دیواریں بار بار خراب ہو رہی تھیں تو اسے سارا سیٹ کروا دی. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی سامان فکس کروانے والا تھا لیکن رات ہو گئی تھی اور میں نے کہا میری بس ہو گئی ہے, کیونکہ مجھے اس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے کہ بیڈ جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا ٹوٹ گیا. اب یہ ایک نیا کام بڑھ گیا جو کہ میری لسٹ میں نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے کروانا پڑے گا. پھر بھائی آ گیا, اس نے بھی کافی ہیلپ کی.